رکھتا ہے اس شجر پہ کوئی آشیاں نہیں، جس میں ہے رزق و جان کا حفظ و امان نہیں۔ تیرے بغیر زندگی بدلی ہے مکمل، یہ وہ جہاں نہیں، وہی کون و مکان نہیں۔ سب کچھ ہوا تبدیل جو تھا ان کے درمیاں، اب نہ تو وہ زمیں ہے وہی آسمان نہیں۔ جنگل میں ایک شجر کو جہاں آگ تھی لگی، میں خوش تھا اس کی شاخ پہ میرا مکان نہیں۔ جب پھیل گئی آگ تو جنگل ہی جل گیا، اب نہ کوئی مسکن ہے کوئی سائبہ نہیں۔ سرسبز وطن اس طرح اجاڑ ہو گیا، ہے موسم بہار کوئی گلستاں نہیں۔ اندھے نہیں ہیں خوف سے آنکھیں کیے ہیں بند، ہم ساد کے چپ بیٹھ گئے بے زباں نہیں۔ ہر سانس میں حیات کا مقصد تلاش کر، مخلوق خدا میں ہے کوئی رائے گاں نہیں۔ تو اپنی مشکلات سے گزرے گا کس طرح، ہے پست اگر حوصلہ ہمت جواں نہیں۔ اس درد سے ہو جائے محبت میں کچھ کمی، اس قدر تیرے ہجر کا یہ غم گراں نہیں۔ بے شک تیرے جذبات پہ مجھ کو یقین ہے، ہرگز تیرے خلوص سے میں بدگماں نہیں۔ آیا وہ میرے سامنے کر کے حجاب ہے، لگتا ہے میرا آج کوئی امتحان نہیں۔ تو مجھ سے گلہ ترش کلامی کا ہے کرے، تیری زبان بھی تو کوئی گل فشاں نہیں۔ جتنے تھے دل پہ وقت کے مرہم نے بھر دیے، باقی ہے کسی زخم کا کوئی نشان نہیں۔ چہرہ تمہارا دیکھ کے محسوس ہوا ہے، جیسے کوئی خلش ہمارے درمیان نہیں۔ ہے نقد تجارت اصول سوق محبت، ہے دل کے لین دین میں کچھ کل کلاں نہیں۔ سجتی ہیں کچھ عجیب تیرے دل میں محفلیں، لاکھوں جہاں مہمان ہیں ایک میزباں نہیں۔ بے فکر یوں پیروں سے مسل کے نہ جائیے، یہ دل ہے ایک غریب کا برگ خزاں نہیں۔ کیا جانیے یہ دشت میں بھٹکے گا کب تلک، ہے قافلہ طویل کوئی پاسباں نہیں۔ ہیں آہنی اعصاب محبت میں لازمی، اس کھیل میں بچنا ہے دل ناتواں نہیں۔ اس شہر میں رہنا ہے تو رہنا ہے کس لیے، جس شہر میں محبوب کا ہے آستاں نہیں۔ ہر درد پہ مسکان کا پردہ چڑھا دیا، چہرے سے دل کا کہ حال کا ہوتا گمان نہیں۔ پتھر کے ساتھ عشق ہے بے سود مکمل، کس کام کی ہوا ہے اگر بادباں نہیں۔ سب لیجئے قسمت کا لکھا ضد نہ کیجئے، مجھ کو فلاں ہے چاہیے مجھ کو فلاں نہیں۔ کرتی نہیں زبان میرا حال دل بیاں، ترکش میں تیر ہیں بہت کوئی کماں نہیں۔ کچھ بولنے سے مانیے بہتر ہے چپ رہوں، اس شہر میں کوئی جو میرا ہم زباں نہیں۔ رہتے تمام راز دفن دل میں ہمیشہ،
ہوتے اگر اشعار میرے ترجمہ نہیں۔ فیصل جو خود کلام ہوا تو اسی سبب، اس کا جہان میں جو کوئی رازداں نہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ کچھ طویل غزل تھی، امید ہے آپ نے اشعار سے لطف لیا ہوگا۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ جس شجر میں، جس درخت میں پرندوں کا آشیاں محفوظ نہ ہو، ان کی جان، ان کا رزق، یعنی جو وہ دانہ ان کا چگ کے لاتے ہیں، جو ان کی زندگی ہے، اس کو وہاں تحفظ حاصل نہ ہو تو وہ پرندے وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، انسان وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے جہاں اس کی رزق اور جان کو تحفظ حاصل نہ ہو۔ تو یہی میں نے عرض کیا ہے اس شعر میں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رکھتا ہے اس شجر میں کوئی آشیاں نہیں، رکھتا ہے اس شجر میں کوئی آشیاں نہیں، جس میں ہے رزق و جان کا حفظ و امان نہیں، جس میں ہے رزق و جان کا حفظ و امان نہیں۔ رکھتا ہے اس شجر میں کوئی آشیاں نہیں، جس میں ہے رزق و جان کا حفظ و امان نہیں۔ اگلا شعر جو ہے، اگلے جو دو اشعار ہیں وہ اپنے محبوب کے بچھڑ جانے سے متعلق ہے کہ جب آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو جس طرح دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے متعلق ہے کہ دنیا کس طرح محبوب کے بچھڑنے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو دونوں اشعار جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ تیرے بغیر زندگی بدلی ہے مکمل، تیرے بغیر زندگی بدلی ہے مکمل، یہ وہ جہاں نہیں وہی کون و مکان نہیں، یہ وہ جہاں نہیں وہی کون و مکان نہیں، سب کچھ ہوا تبدیل جو تھا ان کے درمیاں، سب کچھ ہوا تبدیل جو تھا ان کے درمیاں، اب نہ تو وہ زمیں ہے وہی آسمان نہیں، اب نہ تو وہ زمیں ہے وہی آسمان نہیں، تیرے بغیر زندگی بدلی ہے مکمل، یہ وہ جہاں نہیں وہی کون و مکان نہیں، سب کچھ ہوا تبدیل جو تھا ان کے درمیاں، اب نہ تو وہ زمیں ہے وہی آسمان نہیں۔ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ انسان جو ہے بعض اوقات بہت جو ہے خود غرض ہو جاتا ہے، کم ظرف ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد ہوتا ظلم نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک میں محفوظ ہوں میں چپ رہتا ہوں، مجھے کہنے کی، آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو لیکن جس طرح جنگل میں ایک درخت کو آگ لگے تو وہ آگ پھیل کے پورے جنگل کو راکھ کر دیتی ہے، تو اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہو کہ جس شجر پہ میرا مکان نہیں ہے، اس شجر کو اگر آگ بھی لگ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جب وہ آگ پھیلتی ہے تو سب مکان، سب سائبان، سب راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے یہ دو اشعار کہ جنگل میں ایک شجر کو جہاں آگ تھی لگی، جنگل میں ایک شجر کو جہاں آگ تھی لگی، میں خوش تھا اس کی شاخ پہ میرا مکان نہیں، میں خوش تھا اس کی شاخ پہ میرا مکان نہیں، جب پھیل گئی آگ تو جنگل ہی جل گیا، جب پھیل گئی آگ تو جنگل ہی جل گیا، اب نہ کوئی مسکن ہے کوئی سائبہ نہیں، اب نہ کوئی مسکن ہے کوئی سائبہ نہیں۔ جنگل میں ایک شجر کو جہاں آگ تھی لگی، میں خوش تھا اس کی شاخ پہ میرا مکان نہیں، جب پھیل گئی آگ تو جنگل ہی جل گیا، اب نہ کوئی مسکن ہے کوئی سائبہ نہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ وطن سے متعلق ہے کہ بعض اوقات وطن، آپ کا شہر، آپ کا ملک، آپ کا وطن اس طرح اجڑ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے بہار کا موسم بھی آ جائے تو کیونکہ کچھ اجڑ جاتا ہے جو جگہ، وہاں پہ کوئی باغ، کوئی گلستاں، کوئی چمن بچتا نہیں، تو جب کوئی باغ بچے گا ہی نہیں تو بہار آنے سے وہ گلستاں یعنی گلوں سے بھرپور نہیں ہوگا۔ تو اس کے متعلق یہ شعر لکھا ہے کہ سرسبز وطن اس طرح اجاڑ ہو گیا، سرسبز وطن اس طرح اجاڑ ہو گیا، ہے موسم بہار
کوئی گلستاں نہیں، ہے موسم بہار کوئی گلستاں نہیں، سرسبز وطن اس طرح اجاڑ ہو گیا، ہے موسم بہار کوئی گلستاں نہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ خوف سے متعلق ہے۔ بعض اوقات انسان، جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ چپ رہتا ہے، تو اس طرح انسان خوف سے، جس طرح وہ ایک مثال بھی ہے کہ جس طرح بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو خوف پہ قابو پانے کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ وہاں بلی نہیں ہے، یا جس طرح شتر مرغ ریت میں اپنے منہ کو دبا لیتا ہے، اپنے چہرے کو دبا لیتا ہے، تو اس طرح آنکھیں بند کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ خاموش بھی رہتے ہیں لوگ خوف کی وجہ سے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ اندھے نہیں ہیں خوف سے آنکھیں کیے ہیں بند، اندھے نہیں ہیں خوف سے آنکھیں کیے ہیں بند، ہم ساتھ کے چپ بیٹھ گئے بے زباں نہیں، ہم ساتھ کے چپ بیٹھ گئے بے زباں نہیں، اندھے نہیں ہیں خوف سے آنکھیں کیے ہیں بند، ہم ساتھ کے چپ بیٹھ گئے بے زباں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ زندگی کے مقصد سے متعلق ہے کہ اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی وہ جو بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر مخلوق کے پیدائش کا، اس کی وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اپنے وجود اور اپنے زندگی کے مقصد کو تلاش کرنے سے متعلق ہے یہ شعر، جس میں مشورہ یہ ہے کہ اپنی ہر سانس میں اس سانس کے آنے جانے کا، زندگی کا، اپنے وجود کا مقصد تلاش کریں، کیونکہ جو ہے کوئی مخلوق اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہر سانس میں حیات کا مقصد تلاش کر، ہر سانس میں حیات کا مقصد تلاش کر، مخلوق خدا میں ہے کوئی رائے گاہ نہیں، مخلوق خدا میں ہے کوئی رائے گاہ نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہمت اور حوصلے کے متعلق ہے۔ کسی بھی مشکل وقت سے گزرنے کے لیے، کسی بھی آزمائش سے گزرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہمت اور حوصلہ نہیں ہوگا تو تم اپنی مشکلات سے کیسے گزرو گے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تو اپنی مشکلات سے گزرے گا کس طرح، تو اپنی مشکلات سے گزرے گا کس طرح، ہے پست اگر حوصلہ ہمت جواں نہیں، ہے پست اگر حوصلہ ہمت جواں نہیں، تو اپنی مشکلات سے گزرے گا کس طرح، ہے پست اگر حوصلہ ہمت جواں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہجر سے متعلق ہے کہ ہجر کا درد جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جو غم ہجر ہے وہ بہت گراں ہوتا ہے دل پہ، لیکن اتنا نہیں کہ ایک عاشق جو ہے وہ محبت میں کمی لے آئے، یعنی درد تو ہوتا ہے مگر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے انسان جو ہے وہ محبت سے توبہ کر لے یا محبت میں کمی لے آئے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اس درد سے ہو جائے محبت میں کچھ کمی، اس درد سے ہو جائے محبت میں کچھ کمی، اس قدر تیرے ہجر کا یہ غم گراں نہیں، اس قدر تیرے ہجر کا یہ غم گراں نہیں، اس درد سے ہو جائے محبت میں کچھ کمی، اس قدر تیرے ہجر کا یہ غم گراں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کو یہ یقین دلانے کی کوشش ہے کہ تیرے جذبات پہ مجھے پورا یقین ہے اور تیرے خلوص سے میں بدگماں نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بے شک تیرے جذبات پہ مجھ کو یقین ہے، بے شک تیرے جذبات پہ مجھ کو یقین ہے، ہرگز تیرے خلوص سے میں بدگماں نہیں، ہرگز تیرے خلوص سے میں بدگماں نہیں، بے شک تیرے جذبات پہ مجھ کو یقین ہے، ہرگز تیرے خلوص سے میں بدگماں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں نے جو ہے حسن کا ایک اثر جو ہوتا ہے انسان کے سامنے، جب حسن بے حجاب یا بے نقاب آتا ہے تو انسان کا دل پہ اور اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ادھر میں نے یہی لکھا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے حجاب میں آیا ہے تو لگتا ہے آج میرا کوئی امتحان نہیں ہے، جو میرے اعصاب کا، میرے جذبات کا، میرے دل کا جو امتحان ہوتا ہے محبوب کو بے نقاب دیکھ کے وہ شاید آج نہیں ہوگا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ آیا وہ میرے سامنے کر کے حجاب ہے، آیا وہ میرے سامنے کر کے حجاب ہے،
لگتا ہے میرا آج کوئی امتحان نہیں، لگتا ہے میرا آج کوئی امتحان نہیں، آیا وہ میرے سامنے کر کے حجاب ہے، لگتا ہے میرا آج کوئی امتحان نہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ کسی انسان سے آپ کا جھگڑا ہو اور دونوں طرف جو ہے وہ بد زبانی اور ترش کلامی کا استعمال ہو، تو اس کے متعلق ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے سے گلہ کر رہا ہے کہ تو نے ترش کلامی کا استعمال کیا، تو اس کے جواب میں وہ پہلا شخص کہہ رہا ہے کہ تیری بھی دو زبان میں سے پھول نہیں برس رہے تھے، گل فشاں نہیں تھی تیری زبان۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تو مجھ سے گلہ ترش کلامی کا ہے کرے، تو مجھ سے گلہ ترش کلامی کا ہے کرے، تیری زبان بھی تو کوئی گل فشاں نہیں، تیری زبان بھی تو کوئی گل فشاں نہیں، تو مجھ سے گلہ ترش کلامی کا ہے کرے، تیری زبان بھی تو کوئی گل فشاں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ وقت کے متعلق ہے، کہتے ہیں وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مرہم ہے، جب زخم انسان کے دل پہ لگتے ہیں تو وقت جو ہے ان زخموں کو بھرتا ہے، اور جب کوئی زخم بھر جائے، اچھی طرح بھر جائے، تو اس کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جتنے تھے دل پہ وقت کے مرہم نے بھر دیے، جتنے تھے دل پہ وقت کے مرہم نے بھر دیے، باقی ہے کسی زخم کا کوئی نشان نہیں، باقی ہے کسی زخم کا کوئی نشان نہیں، جتنے تھے دل پہ وقت کے مرہم نے بھر دیے، باقی ہے کسی زخم کا کوئی نشان نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات انسانوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، خلش پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کو جب دیکھتا ہے تو صرف اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے جو لگتا ہے جیسے کوئی رنجش تھی ہی نہیں، کوئی خلش تھی ہی نہیں۔ تو وہ میں نے شعر میں لکھا ہے کہ چہرہ تمہارا دیکھ کے محسوس ہوا ہے، تیرا چہرہ تمہارا دیکھ کے محسوس ہوا ہے، جیسے کوئی خلش ہمارے درمیان نہیں، جیسے کوئی خلش ہمارے درمیان نہیں، چہرہ تمہارا دیکھ کے محسوس ہوا ہے، جیسے کوئی خلش ہمارے درمیان نہیں۔ اگلا شعر اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک یہاں پہ میں نے لفظ سوک محبت استعمال کیا ہے۔ سوک جو ہے وہ عربی میں بازار کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ وزن کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ تھی، تقاضا تھا کہ میں سوک کا لفظ استعمال کروں، تو یہاں پہ میں نے سوک کا لفظ استعمال کیا ہے بازار کے لیے۔ تو یہاں میں نے یہ لکھا ہے کہ جو تجارت ہے، جو اصول ہے بازار محبت کا، سوک محبت کا، وہ نقد تجارت ہے، یعنی آپ اسی وقت اپنا جو بھی سودا ہے وہ نقد اسی وقت خریدتے ہیں، ادھار کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو دل کا لین دین جو ہوتا ہے اب وہ اس میں کل کلاں نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں نے لفظ کل کلاں یوز کیا۔ کل کلاں جو ہے وہ عموماً کسی چیز کو تاخیر اس میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو میں نے یہاں پہ استعمال کیا، اور میں نے یہی کہا کہ دل کے لین دین میں کل کلاں نہیں ہوتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہے نقد تجارت اصول سوک محبت، ہے نقد تجارت اصول سوک محبت، ہے دل کے لین دین میں کچھ کل کلاں نہیں، ہے دل کے لین دین میں کچھ کل کلاں نہیں، ہے نقد تجارت اصول سوک محبت، ہے دل کے لین دین میں کچھ کل کلاں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب سے متعلق ہے۔ بعض لوگ اس قدر جاذب نظر ہوتے ہیں، اس قدر دلکش ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، وہ ان کے دل میں جو ہے وہ دل میں جو محفل لگی ہوتی ہے اس شخص کے چاہنے والوں کی، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور لیکن کیونکہ اس شخص کے چاہنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ تو اتنے لوگوں کی میزبانی نہیں کر سکتا، تو وہ ایک عجیب سی محفل ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی میزبان نہیں ہوتا، یعنی اس کے جو دل ہے محبوب کا، اس میں اس محبوب کے چاہنے والے لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن جو محبوب ہے اس کو کسی کو بھی اس کی مہمان نوازی کرنے، اس کو انٹرٹین کرنے کا وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے اس محفل میں میزبان کوئی نہیں ہوتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ
سجتی ہیں کچھ عجیب تیرے دل میں محفلیں، سجتی ہیں کچھ عجیب تیرے دل میں محفلیں، لاکھوں جہاں مہمان ہیں ایک میزبان نہیں، لاکھوں جہاں مہمان ہیں ایک میزبان نہیں، سجتی ہیں کچھ عجیب تیرے دل میں محفلیں، لاکھوں جہاں مہمان ہیں ایک میزبان نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ یہاں پہ میں نے انسان بعض اوقات خزاں کے موسم میں جب کسی پگڈنڈی پہ چلتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان بحیثیت انسان جو اس میں اللہ نے انس کا اور انسانیت کا جذبہ ڈالا ہے، اس کے تحت چلتے ہوئے اگر کوئی کیڑا بھی انسان کے پاؤں کے تلے آنے لگے تو انسان جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے اور بچا لیتا ہے اس کو۔ لیکن برگ خزاں جو خزاں کے پتے ہوتے ہیں جو زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، انسان ان کی فکر نہیں کرتا، بے فکری سے ان کے اوپر سے چل کے گزر جاتا ہے۔ پگڈنڈیوں پہ جب خزاں کے موسم میں انسان چلتا ہے تو کبھی بھی انسان کے دل میں یہ فکر نہیں آتی کہ وہ جو پتا ہے وہ یعنی اس کے اوپر قدم رکھنا شاید غلط ہوگا شاید صحیح ہوگا، لیکن کوئی ایسی فکر آتی ہی نہیں ہے، تو بے فکری سے انسان برگ خزاں پہ قدم رکھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ برگ خزاں نہیں ہے، تیرے راہ میں پڑا ہے برگ خزاں نہیں ہے، تو اس طرح بے فکر سے اس کو مسل کے نہ جا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بے فکر یوں پیروں میں مسل کے نہ جائیے، بے فکر یوں پیروں میں مسل کے نہ جائیے، پیروں سے مسل کے نہ جائیے، یہ دل ہے ایک غریب کا برگ خزاں نہیں، یہ دل ہے ایک غریب کا برگ خزاں نہیں، بے فکر یوں پیروں سے مسل کے نہ جائیے، یہ دل ہے ایک غریب کا برگ خزاں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک جو ہے قافلے سے متعلق ہے، ایک قافلہ جو بہت طویل ہو اور اس کا کوئی پاسباں نہ ہو، اس کا کوئی رہنما نہ ہو، تو اس کا بھٹکنا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ بھٹکنا ضروری ہے اس کا۔ تو یہ میں نے اپنی قوم کے لیے لکھا ہے کہ ہم ماشاءاللہ سے آفیشلی 23 کروڑ عوام ہیں، ہو سکتا ہے اصل میں 25-26 کروڑ ہوں، لیکن ہم ایک ایسا قافلہ ہے ہماری عوام کا جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی پاسباں نہیں، تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہم راہوں میں بھٹکتے رہیں گے اسی وجہ سے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کیا جانیے یہ دشت میں بھٹکے گا کب تلک، کیا جانیے یہ دشت میں بھٹکے گا کب تلک، ہے قافلہ طویل کوئی پاسباں نہیں، ہے قافلہ طویل کوئی پاسباں نہیں، کیا جانیے یہ دشت میں بھٹکے گا کب تلک، ہے قافلہ طویل کوئی پاسباں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبت سے متعلق ہے کہ محبت کے لیے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی، محبت وہ چاہے کسی شخص سے ہو چاہے کسی ملک سے ہو، کسی قسم کی محبت یا عشق جو ہے، کسی قسم کے مقصد کو پانے کا جو جنون ہے، اس کے لیے مضبوط دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں جو ناتواں دل ہے وہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا، تو اعصاب کا مضبوط ہونا، دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہیں آہنی اعصاب محبت میں لازمی، ہیں آہنی اعصاب محبت میں لازمی، اس کھیل میں بچتا ہے دل ناتواں نہیں، اس کھیل میں بچتا ہے دل ناتواں نہیں، ہیں آہنی اعصاب محبت میں لازمی، اس کھیل میں بچتا ہے دل ناتواں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایسے شہر سے متعلق ہے، انسان کا جو ہے نا وہ کہتا ہے ہوم از ویئر دا ہارٹ از، یعنی انسان کا جہاں پہ دل ہو یا دل بر ہو یا محبوب ہو وہی اس انسان کا گھر ہوتا ہے۔ تو ایسے شہر میں رہنا جہاں پہ اس کا محبوب نہ ہو ایک انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے بھی بہت سے بھائی بہن جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نوکریاں کرنے، رزق کی تلاش میں، ان کے لیے وہاں پہ اپنے چاہنے والوں سے دور رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس موضوع پہ یہ شعر ہے کہ
اس شہر میں رہنا ہے تو رہنا ہے کس لیے، اس شہر میں رہنا ہے تو رہنا ہے کس لیے، جس شہر میں محبوب کا ہے آستہ نہیں، جس شہر میں محبوب کا ہے آستہ نہیں، اس شہر میں رہنا ہے تو رہنا ہے کس لیے، جس شہر میں محبوب کا ہے آستہ نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ درد پہ مسکان کا پردہ گرانا، یعنی آپ اپنے جو درد ہوتے ہیں اس کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے، تو میں نے اپنے بارے میں یہی لکھا ہے کہ مسکان کا ایسا پردہ گرایا ہے کہ کسی کو میرے دل کی حالت کا گمان نہیں ہوتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہر درد پہ مسکان کا پردہ چڑھا دیا، ہر درد پہ مسکان کا پردہ چڑھا دیا، چہرے سے دل کا دل کے حال کا ہوتا گمان نہیں، چہرے سے دل کے حال کا ہوتا گمان نہیں، ہر درد پہ مسکان کا پردہ چڑھا دیا، چہرے سے دل کے حال کا ہوتا گمان نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی اچھا مزے کا شعر ہے، مجھے مزہ آیا تھا لکھتے ہوئے۔ اس میں نے کسی چیز کے فائدے کا ذکر کیا، یعنی جب آپ سمندری سفر کر رہے ہوں اور کسی بادبانی سفینے میں ہو، بادبانی کشتی میں، تو ہوا کا فائدہ ہوتا ہے، اس بادبان کی وجہ سے آپ کی ہوا جو ہے وہ آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی کشتی پہ بادبان ہی نہیں، پھٹ گیا ہے یا موجود نہیں، تو اس ہوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو۔ تو یہاں پہ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ کسی پتھر کے ساتھ عشق جو ہے وہ اسی طرح بیکار ہے، جس طرح ہوا بیکار ہے اگر بادبان نہ ہو۔ یعنی اگر دوسری طرف آپ کے سامنے ایک ایسا دل نہیں ہے جو کہ آپ کے محبت کو، آپ کے عشق کو سمجھ سکے، تو ایسے عشق کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ پتھر کے ساتھ عشق ہے بے سود مکمل، پتھر کے ساتھ عشق ہے بے سود مکمل، کس کام کی ہوا ہو اگر بادباں نہیں، کس کام کی ہوا ہو اگر بادباں نہیں، پتھر کے ساتھ عشق ہے بے سود مکمل، کس کام کی ہوا ہو اگر بادباں نہیں۔ اگلا شعر بھی بہت مزے کا مجھے لگا تھا لکھتے ہوئے، میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے۔ انسان کی قسمت میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے، اچھا اچھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مزے کی کھانے کی چیز ہے وہ کھا لو، جو کڑوی ہے وہ تھوک دو۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، قسمت میں جو لکھا ہے آپ کو سب کچھ تسلیم کرنا پڑتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ تو اس کے متعلق میں نے یہ لکھا ہے کہ سب لیجئے قسمت کا لکھا، ضد نہ کیجئے، یعنی قسمت آپ کو جو پیش کر رہی ہے وہ سب آپ کو لینا پڑے گا۔ سب لیجئے قسمت کا لکھا، ضد نہ کیجئے، مجھ کو فلاں ہے چاہیے مجھ کو فلاں نہیں، مجھ کو فلاں ہے چاہیے مجھ کو فلاں نہیں، سب لیجئے قسمت کا لکھا، ضد نہ کیجئے، مجھ کو فلاں ہے چاہیے مجھ کو فلاں نہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ زبان سے ایک شکایت ہے۔ بعض اوقات انسان کی زبان جو ہے وہ اتنی ہوشیار نہیں ہوتی، وہ آپ کے دل کا حال لوگوں کے ساتھ جن کو آپ بتانا بھی چاہتے ہیں ان کو بتا نہیں پاتی۔ تو اس زبان سے ایک شکوہ ہے اگلا شعر۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کے دل میں بہت سی باتیں ہیں لیکن آپ کی زبان کے ذریعے وہ دوسرے تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح ہے جس طرح آپ کے پاس ترکش ہے، ترکش میں بہت سارے تیر ہیں لیکن آپ کے پاس کمان نہیں ہے۔ تو تیر چاہے آپ کے پاس بے شمار پڑے ہوں، اگر کمان نہیں ہے تو اس تیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک گولی اگر پسٹل کی ہے آپ کے پاس اور پسٹل نہیں ہے تو اس گولی کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے دل میں باتیں بہت ساری ہیں لیکن آپ کے پاس ایسی زبان نہیں جو ان باتوں کو جو ہے وہ آگے اس کی ترسیل کر سکے، تو پھر ان باتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کرتی نہیں زبان میرا حال دل بیاں، کرتی نہیں زبان میرا حال دل بیاں، ترکش میں تیر ہیں بہت کوئی کما نہیں، ترکش میں تیر ہیں بہت کوئی کما نہیں، کرتی نہیں زبان میرا حال دل بیاں، ترکش میں تیر ہیں بہت کوئی کما نہیں۔
اگلا شعر جو ہے وہ انسان یہی اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، جس میں انسان بولتا تبھی ہے جب انسان کے ساتھ اس کی ہم زبان یا اس کے جو ہے ہم خیال لوگ اس کے ساتھ ہوں۔ اگر انسان ایک ایسے جگہ پہ ہو جہاں بے شمار لوگ ہوں اور سبھی آپ کے خیال اور آپ کی فکر سے جو متفق نہ ہوں، ڈس ایگری کرتے ہوں، تو پھر آپ کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص نہ آپ کی مانے گا نہ سنے گا، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ چپ رہے۔ تو اس کے متعلق ایک شعر ہے کہ کچھ بولیے، کچھ بولنے سے مانیے، بہتر ہے چپ رہوں۔ کچھ بولنے سے مانیے، بہتر ہے چپ رہوں۔ اس شہر میں کوئی جو میرا ہم زباں نہیں، اس شہر میں کوئی جو میرا ہم زباں نہیں۔ کچھ بولنے سے مانیے، بہتر ہے چپ رہوں۔ اس شہر میں کوئی جو میرا ہم زباں نہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ پھر جو میں نے ابھی لکھا تھا کہ زبان جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی میں، تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ میرے تمام جو دل کی باتیں ہیں وہ راز کی طرح دل میں ہی دفن رہتی اگر میرے اشعار جو ہیں وہ میرے ترجمانی نہ کرتے، میری ترجمانی نہ کرتے۔ میرے اشعار اگر میرے ترجمہ نہ ہوتے تو میرے تمام دل کے راز جو ہیں وہ دل میں ہی دفن رہ جاتے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رہتے تمام راز دفن دل میں ہمیشہ، رہتے تمام راز دفن دل میں ہمیشہ، ہوتے اگر اشعار میرے ترجمہ نہیں، ہوتے اگر اشعار میرے ترجمہ نہیں۔ رہتے تمام راز دفن دل میں ہمیشہ، ہوتے اگر اشعار میرے ترجمہ نہیں۔ جو اگلا شعر ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، جس میں نے یہی لکھا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی رازداں ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے جس سے وہ دل کی بات کر سکے، تو وہ اپنے حال دل کو بیان کرتا ہے اس دوست کے سامنے، اس رازداں کے سامنے۔ لیکن جب کوئی رازداں نہ ہو آپ کے پاس، تو پھر آپ اکثر انسان جو ہے خود کلامی کرتا ہے، وہ دل ہی دل میں خود سے، دل میں یا کچھ بعض اوقات زبان سے بھی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ تو زبان والا سلسلہ بعض اوقات انسان کو پاگل بھی قرار دے دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم دل میں ضرور وہ خود سے باتیں کرتا ہے، وہی باتیں جو کسی اور سے کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ہوتا نہیں جس سے کر سکے، تو وہ خود سے وہ باتیں کرتا ہے۔ تو وہ میں نے یہاں پہ اس شعر میں مقطع میں اس کا ذکر کیا ہے کہ فیصل جو خود کلام ہوا تو اسی سبب، فیصل جو خود کلام ہوا تو اسی سبب، اس کا جہان میں جو کوئی رازداں نہیں، اس کا جہان میں جو کوئی رازداں نہیں۔ فیصل جو خود کلام ہوا تو اسی سبب، اس کا جہان میں جو کوئی رازداں نہیں۔ رکھتا ہے اس شجر میں کوئی آشیاں نہیں، جس میں ہے رزق و جان کا حفظ و امان نہیں۔ جی، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔